حضرات محترم اور سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں کہ جہاں فلسطین میں مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان حالات میں ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اس طرح ہیں کہ کل جسد الواحد، جیسے ایک باڈی ہو، ایک جسم ہو، ان اشتکا عضو، اگر ایک باڈی پارٹ میں کہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ تکلیف پورے جسم کو بے خوابی میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ پورے جسم کو بے چین کر دیتی ہے۔ تو آج جہاں مظلوم ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، تو جہاں ان کی مدد ایک پہلو ہے، تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو کم سے کم اس علاقہ، اس جگہ اور اس محل وقوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ سے اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس علاقے کو مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ آپ حدیث مبارکہ میں ایک حدیث پڑھیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ جب قیامت کے قریب ہر جگہ فتنے رونما ہو جائیں گے، قیامت کے قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، کبھی سود کو کھاتے ہوئے، کبھی رشوتوں کو لیتے ہوئے، کبھی بدکاری کا قبیح عمل کرتے ہوئے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، الا یاد رکھنا وَإِنَّ الْإِيمَانَ، کہ اصل ایمان اگر تمہیں ملے گا حین تقع الفتن، جب ہر طرف فتنے ہوں گے، بالشام، وہ تمہیں شام کے سرزمین میں ملے گا۔ اب یہ شام کیا ہے؟ آپ احادیث مبارکہ پڑھیں۔ ایک تو آج ملک شام ہے، ایک سلطنت شام تھی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھی۔ اس سلطنت شام میں علماء فرماتے ہیں آج کا شام بھی آتا تھا، آج کا لبنان بھی آتا تھا، آج کا فلسطین بھی آتا تھا۔ تو گویا کہ محدثین کہتے ہیں یہاں جو شام کا لفظ آیا، اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں ہر طرف فتنے ہوں گے۔ ایمان والے تمہیں فلسطین میں ملیں گے، ایمان والے تمہیں فلسطین میں ملیں گے۔ اور آخر وجہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں آپ اگر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیں، اسحاق علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیں، یعقوب علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیں، آپ کو یہ سارے کے سارے انبیاء فلسطین کی طرف آتے ہوئے ملیں گے۔ فلسطین کو کہا جاتا ہے انبیاء کے سرزمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان تیہ میں تھے،
آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اگر موت دینا فلسطین کے علاقے میں دینا، میں اپنا مدفن، اپنی قبر فلسطین کے علاقے میں چاہتا ہوں، لیکن قوم نہ مانی۔ قوم کو آپ نے کہا بھائی ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ قوم نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگرچہ میری قوم نہیں مانتی یہ فلسطین کی مبارک سرزمین میں جائے، اللہ میں تو چاہتا ہوں میری قبر اس جگہ بنا دینا۔ آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے اللہ اگر فلسطین میں نہ صحیح تو کم از کم فلسطین کے اتنے قریب بنا دینا کہ اگر فلسطین سے کوئی پتھر پھینکے وہ پتھر اتنی جگہ پر جا کر گرے، اس جگہ پر میری قبر بنا دینا۔ میں چاہتا ہوں اس سرزمین کے قریب میرا مدفن بنے۔ ایسی عظیم جگہ قرآن میں آپ غور کیجئے، رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس کے ارد گرد ہر جگہ برکتیں رکھی ہیں۔ بھائی برکت کس چیز کی ہے؟ انبیاؤں کے سرزمین فلسطین ہے، جہاں انبیاؤں کے قدم پڑے وہ فلسطین ہے، جہاں تمام انبیاء جمع ہوئے آقا علیہ السلام امامت کرواتے ہیں، وہ کائنات میں واحد جگہ ہے جو وہ فلسطین کی ہے، مسجد اقصی کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بھئی تم نے ایمان کو دیکھنا ہے وہ فلسطین کے لوگوں میں دیکھنا۔ آقا نے پھر فرمایا کہ ایمان تو دور کی بات، اذا فسد اہل الشام، یاد رکھنا جب فلسطین میں شام میں فساد آ جائے گا، دہشت گردی ہوگی، مظلوموں پہ ظلم ہوگا، فساد فی الارض ہو جائے گا، فلا خیر فیکم، تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہنا، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، اللہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم، میری امت کا یہ فلسطین میں رہنے والا گروہ ہمیشہ ہدایت پر ہوگا، ہمیشہ اللہ کی مدد پر ہوگا، جو ان کے خلاف ہوگا وہ رسوا ہو جائے گا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہ فلسطین کے لوگ ہدایت پر اور اللہ کی مدد میں رہیں گے۔ یہ آج جو فلسطین کا علاقہ جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے، آج یہ مظلوم فلسطینی مسلمان جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں؟ بھئی اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے جس علاقے کی قسم رب کائنات کہہ دے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے اس علاقے کی جہاں انجیر ہیں، مجھے قسم ہے اس علاقے کی جہاں زیتون ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد فلسطین ہے، جس علاقے کے بارے میں رب کائنات کہہ دے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اللہ نے تم سارے انسانوں میں سے، سارے لوگوں میں سے چند لوگوں کو چنا، یمستضعفون، جو بڑے کمزور ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، جو کمزور ہیں مالی اعتبار سے، جو کمزور ہیں معاشی اعتبار سے، جو کمزور ہیں اپنے گھروں کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کمزوروں کو چن رکھا ہے اس علاقے کے لیے، مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، یہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں میں نے اپنے کمزور بندوں کو چنا ہے جو اس کی حفاظت کریں گے، اس علاقے میں میں نے برکت ڈالی ہے، یہ رب کائنات نے خود فرمایا۔ تو لہٰذا آج ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے، آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ آخر کیا وجہ ہے؟
رب کائنات فرما رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یاد رکھنا ایمان والوں کا جو سب سے بدترین دشمن ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ یہودی ہوگا۔ یہ یہود سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ انسان، یہ مسلمان، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، جو آج ہم مسلمانوں کو کبھی سود کے قرضے دے کر پھنسا دیتے ہیں، جو آج ہم مسلمانوں کو کبھی بے حیائی کا رواج ڈال کر پھنسا دیتے ہیں، یہ یہودی کبھی آج ہمیں اپنی تہذیب کو اپنے اندر سمو کر ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں ان طاغوتی قوتوں کا سامنا کرنا ہے، اور اس لیے چند باتیں میں بس عرض کر دوں کہ ہمیں آج کرنا کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سب جانتے اس حدیث کو، اور آج سے ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں کہ جمعہ کا جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا ہم ایک ترتیب اور باقاعدہ نظم بنا لیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس کو طاغوتی قوتوں سے، اور خاص کر جو لفظ آیا حدیث میں دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ اور یہ دجال ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگرچہ دجال چلا جائے گا، 4 مقامات میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ایک مسجد النبوی ہے، دجال کے قدم نہیں پڑیں گے، ایک مسجد الحرام ہے، دجال کے قدم نہیں پڑیں گے، ایک کوہ طور ہے جہاں دجال کے قدم نہیں پڑ سکتے، آقا نے فرمایا، اور چوتھی جگہ مسجد اقصی ہے جہاں دجال کے قدم نہیں پڑ سکتے۔ آج یہودی دجال کے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا، پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے، لیکن ہم آج اپنے آقا کے فرمان کی روشنی میں جمعے کے جمعے سورہ کہف کی عادت ڈال لیں، تاکہ دجالی قوتیں، طاغوتی قوتیں ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں۔ اور دوسری چیز کہ ہم ہر وقت اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ عملی جہاد اگرچہ آج ہم نہیں کر پا رہے، لیکن ہم اپنے طور پر اس چیز کے لیے تیار رہے کہ اگر ایسا وقت آئے، ایسا لمحہ آئے، اس دین کی خاطر، ان حق والوں کی خاطر ہمیں قربانی دینے کا موقع مل جائے، اس موقع کو ہم ضائع نہیں کریں گے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو۔ ہمیں اس سخت گھڑی میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہو